ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ صبح 8:11 پر خودکش حملاور نے خود کو ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر اڑا لیا۔ 2 دہشت گردوں نے اندر جانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں حملاور کو گیٹ پر ہی ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے۔ تینوں دہشت گرد افغان نکلے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں ادا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کور کمانڈر پشاور اور عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ ایک خودکش حملاور پیدل مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچا۔ حملاور نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خودکش دھماکے میں 3 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ دھماکے سے مرکزی گیٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے فوری بعد 2 حملاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوئے۔ حملاور جدید اسلحہ اور بارودی جیکٹ سے لیس تھے۔ جوابی کارروائی میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنانا تھا۔ 3 حملاور مجموعی طور پہ تھے اور انہوں نے انٹری کی ہے، 2 نے انٹری کی ہے، ایک گیٹ پہ اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا۔ اوور آل جو سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں اور ملک میں تو ہائی الرٹ پر ہیں۔ آپ یہی دیکھیں کہ اسی اپنی الرٹنس کی وجہ سے وہ اندر نہیں داخل ہو سکے اور ان کو گیٹ پہ ہی نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی بھی بیرک میں کسی بھی جگہ پہ جا کر اور ہاسٹیج سچویشن بنا سکتے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے جو فیڈرل کانسٹیبلری کے تھے انہوں نے فوری طور پر رسپانس کیا۔ ایف سی اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایف سی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش۔ سہیل آفریدی کی لیڈی ریڈنگ اسپتال آمد، حملے کے زخمی اہلکار اور شہریوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پر حملے کی مذمت۔ کہا کہ ایف سی کے جوانوں نے شہادت دے کر اپنے دیگر ساتھیوں کو بچا لیا۔ سعودی مسلح فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جنرل فیاض بن حمید کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی کے خلاف مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ سعودی عسکری وفد نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اقتصادی، دفاعی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی غیر مزلزل حمایت اور یکجہتی پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مشترکہ عقیدے، یکساں اقدار، باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ جنرل فیاض بن حمید نے سعودی قیادت کی جانب سے تہنیتی پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، فیلڈ مارشل عاصم منیر ملاقات میں موجود تھے۔ کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا۔ آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ یہ الیکشن کا بوائیکاٹ بھی نہیں تھا۔ جس کو یہ الیکشن کا بوائیکاٹ کہہ رہے ہیں نا، اس طرح کی منافقت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے تصویریں لگا کے، انہوں نے اپنے لیڈر کی تصویریں لگا کے، انہوں نے قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا۔ یہ الیکشن نہیں، ریفرنڈم تھا۔ جب عوام ساتھ ہوں تو بوائیکاٹ نہیں کرتے۔ دھاندلی کے نتیجے میں ہار بھی جائیں تو بوائیکاٹ کے بجائے دھاندلی بے نقاب کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں کہ کبھی اتنی منافقت نہیں دیکھی کہ ہار گئے تو بوائیکاٹ تھا۔ جب دھاندلی ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ ضمنی الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمین بوس ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستانی عوام نے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کر لیا۔ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے کلین سویپ نے قومی اسمبلی میں نمبر گیم بدل دیا۔ حکمران جماعت کا سادہ اکثریت کے لیے سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی پر انحصار بھی ختم ہو گیا۔ نون لیگ ایوان میں 132 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ نون لیگ کو 336 اراکین پر مشتمل ایوان میں 170 اراکین کی حمایت مل گئی۔ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی 22، مسلم لیگ قاف کی 5، استحکام پاکستان پارٹی کی 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی، نیشنل پارٹی کی 1 اور آزاد ارکان کی تعداد 4 سے پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 74 ہو گئی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف دھمکی آمیز بیان کا کیس، الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری، وزیر اعلیٰ کے پی کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے وکیل کی حاضری سے استثناء کی درخواست صرف اسی دن کے لیے منظور ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کا عمل آئین کے آرٹیکل 218(3) کے منافی قرار دیا۔ اسلام آباد میں لڑکی پر مبینہ تشدد اور بلیک میلنگ کا انکشاف، مساج سینٹر کے مالکان اور بااثر افراد کا لڑکی پر تشدد، سر کے بال بھی کاٹ ڈالے، ویڈیو بھی بناتے رہے۔ واقعہ تھانہ لوئی بھیر کی حدود میں پیش آیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کندکوٹ میں زنگ آلود راکٹ کا گولہ پھٹنے سے 4 بچے جاں بحق، پولیس کے مطابق بچے راکٹ کے گولے کو ناکارہ سمجھ کر کھیل رہے تھے، گولہ پھٹ گیا۔ جاں بحق بچوں کا تعلق گولہ قبیلے کے ایک ہی خاندان سے تھا۔ گیس صارفین کے لیے اچھی خبر، قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، اوگرا کی گیس کی قیمتوں میں اوسطاً 8% تک کمی کی منظوری، فیصلہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو ارسال۔ ایس این جی پی ایل کے لیے گیس کی قیمت $1804.08 اور ایس ایس جی سی کے لیے قیمت $1549.14 فی MMBTU مقرر کی گئی۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تجارتی تعلقات پر بات چیت۔ صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ سے تائیوان کا مسئلہ اٹھایا، کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات مثبت سمت کی جانب جا رہے ہیں، امریکہ اور چین کو تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی حملے میں شہید حزب اللہ کے کمانڈر ہیثم الطباطبائی اور ساتھیوں کی نماز جنازہ ادا، حزب اللہ کے مجاہدین، علماء اور مقامی برادری کی ہزاروں سوگواروں کی شرکت، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکاء کا مزاحمت کے مشن اور شہداء کے راستے کو جاری رکھنے کا عہد۔ اسرائیل نے حزب اللہ کی جوابی کارروائی کے خوف سے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ غزہ میں اسرائیل کے ڈرون حملے اور گولہ باری، 4 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ مغربی کنارے میں بھی ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ رفح میں مسلسل گولہ باری اور فائرنگ، غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں کو بارود سے اڑا دیا گیا۔ خلیل الحیہ کے زیر قیادت حماس کے وفد کی مصری انٹیلیجنس چیف حسن رشاد سے ملاقات۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں معاہدے کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی ناکامی پر 3 جنرلز کو برطرف کر دیا، متعدد سینئر افسران کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی۔ سندھ حکومت کو کراچی والوں کا خیال آ گیا، وزیر اعلیٰ سندھ کی شہر کی تعمیر نو کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری، 315 گلیوں اور 60 بڑی سڑکوں کی از سر نو تعمیر کی جائے گی۔ پورے شہر میں اسٹریٹ لائٹس کی مناسب تنصیب کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر سربراہی اجلاس میں فیصلے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بارشوں کے بعد کراچی کی سڑکیں تباہلی کا شکار ہیں، ترقیاتی کاموں میں تیزی لائی جائے تاکہ عوام کو مزید تکلیف نہ ہو۔ معاملات طے پا گئے، گرین لائن منصوبے پر آج سے کام کا آغاز۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا وفاقی حکومت کے نمائندے اور MQM رہنماؤں کے ساتھ گرین لائن کامن کوریڈور کا معائنہ۔ میئر کراچی نے کہا شہر کو مزید پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ امین الحق نے کہا کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز ساتھ ہیں۔ انجری کے بعد گولڈ میڈل لینا مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ ارشد ندیم کا لاہور پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، کہا کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اور رنگوں، تحریر اور تخلیق کا حسین امتزاج لیے اسلام آباد میں سجی تصویری نمائش، آرٹ پیسز نے فنکاروں کی محنت کو اجاگر کیا، بلکہ شہریوں کی توجہ بھی سمیٹ لی۔